السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاضی پی عظیم باشا آپ کے اس دینی چینل میں آج آپ لوگوں کے سامنے سامعین اور حاضرین کو ایک حدیث شریف اور لے کر آیا ہوا ہوں۔ مشکات شریف میں سے حدیث نمبر 209۔ اس حدیث کو آپ سماعت فرمائیں اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ 209ویں حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے۔ میری سواری کا مطلب جس گھوڑا یا اونٹ جو بھی ان کا جو جانے کا جو جانور تھا یا سواری تھی، سواری جیسے آج کے زمانے میں گاڑی، بائک، ٹو ویلر، فور ویلر جو بھی ہے سواری کہتے ہیں اس کو، تو وہ زمانے میں گھوڑے کے ذریعے یا اونٹ کے ذریعے صحابہ کرام جو ہے سوار ہوتے تھے تو اس کو سواری کہتے تھے۔ تو وہ آدمی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے ایک سواری عنایت فرمائیے۔ تو یہ بات بولنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابی، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔ تو بازو میں اور ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی کے پاس سواری ہے، یہ اگر جا کر ان سے سواری مانگیں گے تو وہ آدمی اس کو سواری عنایت فرمائیں گے۔ تو جیسے ہی وہ صحابی رسول بولنے لگے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس رہنمائی کرنے والے، وہ سواری کا پتہ بتانے والے دوسرے صحابی کو عرض کرنے لگے کہ اے آدمی، اے صحابی رسول، جو انسان کسی دوسرے انسان کی بھلائی کرتا ہے، کسی دوسرے انسان کے نیک کام میں جو ہے مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو رہنمائی کرنے والے انسان کو، مدد کرنے والے انسان کو، نیکی کی طرف لے کر جانے والے انسان کو، نیکی کرنے والے انسان کے برابر اللہ بھلائی کرنے والے کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ کوئی انسان نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کی طرف ہم اگر رہنمائی کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کی طرف ہم جو ہے خدمت کریں گے اور وہ جا کر ایک نیکی کرے گا تو اس کے نیکی کا ثواب رہنمائی کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کو نماز کو جانے کی ضرورت ہے، اس کے پاس مسجد دور ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، نیک کام کرنا چاہتا ہے، یا کوئی انسان پیسوں کے ذریعے جو ہے خیرات کر کے نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس نماز کو جانے کے لیے گاڑی نہیں ہے، تو جو انسان اس نمازی انسان کو نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی دے گا یا خیرات کرنے والے انسان کو کچھ پیسہ عطا کرے گا اور وہ خیرات کرے گا اور وہ گاڑی پر جا کر نماز پڑھے گا، تو نماز پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا گاڑی دینے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ خیرات کرنے والے کو جتنا خیرات کا ثواب ملے گا، اس کو خیرات کی مدد کرنے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نیک کام کرنے والے کو نیکی کے کام میں بڑھانا، ہاتھ بڑھانا، بھلائی کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی رہنمائی کرنا، گویا کہ نیک کام کرنے کے برابر ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے ناظرین و سامعین سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، آپ نیکی کرو، لیکن یہ اچھا کام ہے، لیکن نیکی کرنے والے کا ساتھ دیں گے تو اللہ ہم کو بھی جو ہے نیکی کرنے والے کا برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا چھوٹی ہے صاحب، اس دنیا میں ہمیں آخرت کمانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیک کام خود بھی کریں، اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں، اس کا رہنمائی کریں، اس کی مدد کریں، اس کو جو ہے ساتھ دے کر جو ہے اس کام کو آگے لے کر جائیں۔ یہ ہمارے لیے نیکی کا کام کرنا بھی بڑا ہی ثواب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور میرے ناظرین اور سامعین کو نیک کام خود کرنے، اپنے گھر والوں کو نیک کام کرنے کی جو ہے ترغیب دینے کی توفیق دے، اور اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اسے ساتھ دینے کی اللہ ہمارے نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میں قاضی عظیم باشا آپ کا خدمت گزار دین اسلام کی چینل میں لائک کریں، سبسکرائب کریں، میرے حدیثوں کو سنیں، خود عمل کریں، دوسروں کو بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ فقط و سلام، قاضی پی عظیم باشا آپ کا خادم اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔